السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء الحسنہ کی سیریز میں ایک نئے نام المجیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا نام المجیب جواب سے نکلا ہے، اور جواب ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہوتے ہیں۔ اچھا، جواب کا بھی جو روٹ لیٹر کہہ لیں یا مادہ اصلی ہے وہ الجوبن ہے، یعنی جیم، واو اور با، یہ تین روٹ لیٹرز ہیں جس سے الجوب نکلتا ہے اور الجوبن سے پھر جواب بنتا ہے۔ جوب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو قطع کر دینا، کسی چیز کو پھاڑ دینا، کسی چیز کے اندر سوراخ کر دینا۔ یہ لفظ سورۃ الفجر میں جب قرآن مجید قوم سمود کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر استعمال ہوا ہے کہ تم لوگوں نے دیکھا کہ قوم سمود نے کیسے پہاڑوں کے اندر سوراخ کر دیے تھے اور پہاڑوں کی جو چٹانیں تھیں انہیں قطع کر دیا تھا، اور انہیں کس طریقے سے وہ تراشتے ہوتے تھے، وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا سمود کی قوم کو کہ جو وادی میں بڑے بڑے پتھر، جو پہاڑ کی چٹانیں جو تھے ان کو تراشتے تھے اور پھر ان سے اپنے مکانات بناتے تھے، اور وہ سویلائزیشن میں تمہارے سے آگے تھے اور وہ ترقی میں بھی تم سے آگے تھے۔ سو وہاں یہ لفظ وجاب الصخرہ، جابو، یہ لفظ جواب اور جابو ایک ہی فیملی سے ان کا تعلق ہے، تو وہاں ہم مانا کیا کرتے ہیں جاب الصخرہ، یعنی پہاڑ کی چٹانوں کو یا پہاڑ کے بڑے بڑے پتھروں کو کیا کرتے تھے، کاٹتے تھے، ان میں سوراخ کرتے تھے، ان کو قطع کرتے ہوتے تھے۔ سو جواب دینا بھی اسی سے نکلا ہے، اور اجابہ یجیب اجابن یا اجابتن کا جو مصدر ہوتا ہے اس سے یہ لفظ ڈیرائیو ہوا ہے۔ تو جب جابو کا معنی ہوتا ہے کاٹنا یا سوراخ کرنا یا قطع کرنا، تو پھر جواب دینا کا جو ہے وہ کیا مطلب ہوگا؟ چونکہ جب دیکھیے، جب ہم کسی کو بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں نا، جواب دینے والا جب جواب دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اس کی بات اس کے منہ سے نکل کر سننے والے کے کانوں تک کا فاصلہ طے کرتی ہے، رستے میں آنے والی آواز کی لہروں کو قطع کرتی ہوتی ہے، اور ان کے اندر سوراخ کر کے وہ سننے والے کے کان تک پہنچتی ہے وہ آواز، اس لیے اس کو جواب کہتے ہیں۔ یعنی وہ چیز جس نے فضا کے اندر آواز کی لہروں کو قطع کیا، ان میں سوراخ کیا، ان کو پھاڑ دیا، اور پھر اس کے اندر سے سفر کر کے یا ان کے دوش پہ سفر کر کے پھر وہ سننے والے کے کان تک جاتی ہوتی ہے، سامع تک پہنچتی ہوتی ہے۔ تو چونکہ آواز اس فضا میں سفر کرتی ہے، آواز کی لہروں کو ہوا کی لہروں کو قطع کرتی ہے، تو اس لیے اس کو جواب کہا جاتا ہوتا ہے۔ اچھا، جواب دینے سے ہی یہ لفظ نکلا ہے مجیبن، جس سے المجیب بنا ہے۔ مجیبن اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جواب دینے والا۔ قرآن مجید میں غالباً دو مقامات پر یہ لفظ جو ہے وہ اسی انداز سے استعمال ہوا ہے، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب، میرا پالنے والا میرے قریب بھی ہے اور مجھے جواب بھی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، کب؟ اذا دعانی، جب مجھے وہ پکارتا ہے۔ بہت ساری باتیں اس ضمن میں ہو سکتی ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ المجیب جو یہ اسم الہی ہے، اس کے اوپر کئی لیکچرز ہو سکتے ہیں کہ المجیب کا معنی کیا ہے، اور پھر ہم اس سے کیسے تعلق پیدا کریں گے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کے اس اسم الہی سے کی برکات کو اور فیوزات کو سمیٹنا چاہتا ہے، اپنے کردار کے اندر ان چیزوں کو منعکس کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک لمبی سیریز لیکچرز کی اس پہ ہو سکتی ہوتی ہے۔ یہ ان الفاظ میں سے جن کو سمجھنا آپ کہہ لیجئے ایک فلسافیکل ابحاث کے اندر جا کے ہی بہتر انداز میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن ان شارٹ ہم اس مختصر سی سیٹنگ میں جو باتیں کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے پکار اور پھر اس کا جواب ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی یہاں پہ ہم نے دیکھا اجیب دعوت الداع اذا دعانی، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتے ہیں جب وہ پکارتا ہے۔ سو پکار کے مقابلے میں جواب آتا ہے۔ دعا جب مانگی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں استجابت دعا ہوتا ہے، یعنی دعا کو پورا کرنا۔ ایسے ہی جب سوال کیا جاتا ہے تو سوال کے جواب میں پھر سوال کو پورا کیا جاتا ہے، یعنی سوال کا جواب آتا ہے۔ مجیب، چونکہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں مجیب کیا ہے، تو مجیب تب تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہم پکار کو نہ سمجھ لیں، جب تک ہم دعا کو نہ سمجھ لیں، اور جب تک ہم سوال کو نہ سمجھ لیں۔ چونکہ مجیب وہ ہوتا ہے جو پکار کا جواب دیتا ہے، جو دعا کا جواب دیتا ہے، جو سوال کا جواب دیتا ہے۔ تو پکار کیا ہے، دعا کیا ہے، سوال کیا ہے؟
چونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پکار لیا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے دعا کر لی، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنا سوال کنوے کر دیا، لہٰذا ہم اب اگلی چیز جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ وہ المجیب ہے لہٰذا وہ جواب دے گا، لیکن ہمیں جواب نہیں ملتا تو پھر ہم ایک انسرٹینٹی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ وہ تو المجیب ہے، میں نے پکارا، میں نے دعا کی، میں نے سوال کیا، لیکن جواب کوئی نہیں آیا، تو یہ کیا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا کہ وہ المجیب ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی جواب نہیں دے رہا ہوتا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا پکار ہوئی، پکارا گیا، دعا کی گئی، سوال کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ یہاں اصل میں پرابلم آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے المجیب کا معنی ہمارے لیے کنفیوزنگ بن رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بات کلیئر ہو گئی۔ اب اگلی بات ایک اور جو ہمیں سمجھنی ہے، یعنی یہ بھی ہم اپنے سامنے سوالات رکھ رہے ہیں، پھر اس کا جواب دیں گے کہ المجیب کے دو معنی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ پکار ہو یا دعا ہو یا سوال ہو، جب وہ المجیب کے مقابل رکھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا، پکارا بھی خدا کو جا رہا ہے، دعا بھی خدا سے کی جا رہی ہے، سوال بھی خدا ہی سے کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا اور بندے کا رشتہ صرف طلب اور عطا کا ہے؟ چونکہ پکاریں، دعا کریں یا سوال کریں، یہ ساری چیزیں طلب پہ جو ہے وہ دلیل ہوتی ہیں، طلب کو ہی کنوے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا بندے کا خدا سے رشتہ طلب کا ہے کہ بندہ طلب کرتا ہے اور خدا عطا کرتا ہے؟ بندہ صرف طلب کرتا ہے اور خدا صرف عطا کرتا ہے؟ کیا یہ رشتہ صرف یہی اسی چیز کا رشتہ ہے، یا اس رشتے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ایلیمنٹس بھی آتے ہوتے ہیں؟ جو ان سوالوں کے جواب میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دعا کا مفہوم صرف مانگنا نہیں ہے، بلکہ پکارنا ہے، بلکہ اس کو آواز دینا ہے، اس کو چاہنا ہے، اس کے قریب ہونا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سوال جب ہم کہتے ہیں نا، سوال دو طرح کا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم خالق کائنات سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہم سوالی بن کے آئے ہیں، ہم سائل بن کے آئے ہیں، تو جواب دیتا ہے، تو ہمیں ہماری پکار کا جواب دے، ہمارے سوال کا جواب دے، ہماری دعا کا جواب دے۔ تو سائل دو طرح کا ہوتا ہے، یا سوال دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے جو ہم کسی سے کرتے ہیں اور مقصد ہوتا ہے کچھ جاننا یا کچھ دریافت کر لینا۔ مثلا ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے جو سوال کرتا ہے وہ یقیناً جاننے کے لیے ہوتا ہے نا، وہ دریافت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے ایک چیز نہیں معلوم اور میں ایک کلاس میں اپنے ٹیچر سے ایک سوال کرتا ہوں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز میرے نالج میں نہیں ہے میں وہ جان لوں، اور وہ چیز میں اس کو ڈسکور کر لوں اور میرے نالج میں آ جائے، میری انفارمیشن میں آ جائے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال جس کو ہم عمومی طور پہ خدا کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں سوال کرنا، تو پھر ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم امداد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، ہم خالق کائنات کی اعانت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ سوال دو طرح کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے پھر جواب بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ اسی حساب سے جب سوال کچھ جاننے کے لیے ہوتا ہے اور کچھ دریافت کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کے حساب سے جواب آتا ہے، لیکن سوال جب مدد کے لیے، اعانت کے لیے اور تعاون کے لیے ہوتا ہے تو پھر اس کا جواب بھی اسی طرح سے آتا ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کلیئر کرنے کے بعد اب ہم ذرا بڑھتے ہیں دعا کی طرف تاکہ المجیب سمجھ آ سکے۔ دیکھیے، میں پرسنلی اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے اگر آپ کے سامنے بات کروں، جب ہم خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ اور بڑے بڑے آپ کہہ لیجئے اجتماعات میں جب دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے، تو کبھی کبھی وہ دعا ہمیں مذاق لگ رہی ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے کہ خدایا یہ کر دے، خدایا وہ کر دے، خدایا یہ روک دے، خدایا فلاں کو غرق کر دے۔ یہ دعا کم اور انسٹرکشنز زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں۔ اگر سارا کچھ خدا ہی نے کرنا ہے تو بندے کے ذمہ کیا ہے؟ خدایا تو یہ کر دے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ جو ہے وہ جب داعش کے حملے ہو رہے تھے اتباط مقدسات کے اوپر، اور پھر اگر ایک شخص وہ ہے جو مومن بھی ہے، ان ہستیوں کو مانتا بھی ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان سے دفاع واجب بھی ہے، اور وہ حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہو یا پاکستان ہندوستان میں کہیں پہ بھی بیٹھا ہو اور وہ دعا مانگے جا رہا ہو، پروردگارہ تو داعش کو غرق کر دے، پروردگارہ تو حرم کی خود حفاظت فرما، پروردگارہ تو کشمیر فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کو تو کامیاب فرما، پروردگارہ تو فلاں کام اس طریقے سے انجام فرما، پروردگارہ تو یہ جو وائرس آیا ہوا ہے اس سے ہماری جان چھڑا دے، پروردگارہ تو یہ کر دے۔ ارے انسان بھی کچھ کرے گا یا سارے کی ساری چیزیں وہ خدا کو انسٹرکشنز کی صورت میں دے گا؟
یہ کیوں ہم اس طرح کی دعا مانگتے ہوتے ہیں جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں چھٹی مل گئی ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، اور ہم نے جسٹ وہ متوجہ کر دینا ہے کہ وہ دیکھو اس طرف وہ کام رہ گیا، وہ کر دو، وہ فلانا کام جو ہے ادھر سے بھی گڑبڑ ہو رہی ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لینا، اور یہ جو کام ہے یہ تو رہ ہی گیا ہے اس کو بھی سنبھال لینا۔ کیا انسان خدا کے ساتھ دعا کے رشتے میں یہی کچھ نبھا رہا ہوتا ہے؟ ہم ایسا کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ چونکہ ہم دعا کے مفہوم سے ناآشنا ہے۔ المجیب میں نے عرض کیا تب تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہم دعا کے مفہوم سے آشنا نہیں ہوں گے۔ دعا کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، ابھی ہم مختصر سے ٹائم میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعا کیا ہے۔ دعا ہے کوشش اور آخری حد تک کوشش، اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر تمام کوشش کر دینے کے بعد پھر خالق کائنات کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا، اس کو دعا کہتے ہیں۔ پھر وہی بات کرتا ہوں جو میں نے چند ایک مثالیں پہلے دی، مثلا حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی حفاظت کے لیے، اور کربلا اور نجف کی حفاظت کے لیے، یا دیگر ہمارے ہاں جب مسائل آ رہے ہوتے ہیں تو میرے انسانی استطاعت اور طاقت اور قدرت میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر لیا، تمام سعی اور کوشش کر لی ہے، اور اس کے بعد توکل اور بھروسہ بھی اللہ کی ذات کے اوپر ہے کہ خالق کائنات میری ان کوششوں کو بابرکت بنائے گا اور ثمرآور بنائے گا۔ اور پھر میں اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتا ہوں، پروردگارا میں بہت ناتواں ہوں، میں بہت ضعیف ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں اس سے زیادہ شاید کچھ نہ کر سکوں، تو میری انہی کوششوں کو ثمرآور قرار دے، بارآور قرار دے، اور انہی کوششوں کے صدقے میں تو فلاں مقصد اور مشن کو ہمارے پورا فرما جو ہم فلاں کام کر رہے ہیں، یا حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما اور تو خود محافظت فرما۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہوتی ہے۔ سو دعا کیا ہے؟ آخری حد تک جس چیز کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس چیز کے لیے کوشش کرنا، تمام قوتیں اور طاقتیں صرف کر دینا، اور پھر خالق کائنات کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اس کے اوپر امید رکھنا کہ وہ اس کا نتیجہ آپ کے حق میں دے گا، اس کے اوپر توکل کرنا، یہ دعا ہے۔ اجابت دعا کیا ہے؟ اجابت دعا یہ ہے کہ اگر وہ دعا ہمارے حق میں بہتر ہے، جو ہمارا مانگ ہے اور جو ہمارا سوال ہے نا، وہ سوال اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ یہاں عطا کر دے گا، یہ اجابت دعا ہے، اور اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو آخرت میں اجر سوال عطا کرے گا، یعنی مانگنے کا بھی اجر عطا کرے گا، اور وہ اجر اس قدر ہے کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ قیامت کے دن انسان کہہ رہا ہوگا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ان ساری دعاؤں کا اجر آج مجھے یہاں وہ مانگنے کا اجر ملتا تو میں اس سے زیادہ مستفید ہو سکتا تھا، وہ مانگنے کا اجر۔ سو انسان نے اپنی ساری کوشش کی، تمام تر کوشش قوت صرف کر لینے کے بعد پھر خالق کائنات سے لو لگائی، امید لگائی، توکل کیا، بھروسہ کیا کہ وہ میری اس کاوش کو میرے حق میں بہتر ثابت کرے گا اگر میرے حق میں بہتر ہوا یہ تو، اور خالق کائنات نے اگر وہ اس کے حق میں بہتر تھا تو اس کو عطا کر دیا، اور اگر بہتر نہیں تھا تو رائے گاں کچھ نہیں گیا، قیامت کے دن کے لیے اتنا بڑا سرمایہ دے دیا، کس چیز کے بدلے میں؟ صرف مانگنے کے بدلے میں، کہ قیامت کے دن اس کو اتنا بڑا اجر دے دوں گا کہ وہ خواہش کرے گا کہ سارے اجر آج ملے ہوتے، دنیا میں کچھ نہ ملا ہوتا دعا کے بدلے میں۔ اس کو کہتے ہیں المجیب۔ اچھا، اس مفہوم کو وارث شاہ نے بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے جب آپ دعا مانگنا چاہ رہے ہیں تو گویا آپ ایک گارڈنر ہیں، آپ ایک مالی ہیں۔ ایک گارڈنر یا ایک مالی جس نے باغ لگایا ہوا ہے، میں مثال دیتا ہوں، وہ باغ کی کیاریاں ہی نہ بنائے، وہ مٹی اور کھاد ہی تیار نہ کرے، اس میں بیج ہی نہ ڈالے، اور پھر وہ کہے کہ نہیں چونکہ میری خواہش تھی، اور خالق کائنات سے کہے پروردگارا یہاں بڑے خوبصورت پھل اور پھول اور درخت نکلیں اور بڑا خوبصورت باغ بن جائے، اور اس کا پھل بیچ کے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی لیے وارث شاہ نے اپنے اس پنجابی مشہور کلام میں یہ کہا ہے کہ مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ یعنی کیا مطلب؟ گارڈنر جو ہے اس کا کام ہے زمین تیار کرنا، اس میں بیج ڈالنا، اور پھر ان کیاریوں کو اور ان فصلوں کو اور ان باغات کو پانی لگانا، اور پھر وہ مشقیں بھر بھر کے پانی لگاتا ہے اس امید اور اس آس پہ۔ یعنی کیا مطلب؟ اپنی ساری قوت طاقت صرف کر دیتا ہے، بھر بھر کے مشقیں لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا کو جب یہ کر دیتا ہے تو پھر وارث شاہ کہتے ہیں مالک دا کم پھل پھل لانا۔ اب اس کے بعد کی اگلا کام جو ہے وہ یہ جو مالی ہے، یہ جو کسان ہے، یہ گارڈنر ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگلا کام خدا اور مالک کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پھل پھول لگائے نہ لگائے،
یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی انہوں نے یہ بات سمجھا دی کہ جب آپ کیا زمین تیار کرتے ہیں، اچھا بیج لگاتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، پانی بر وقت دیتے ہیں، ساری محنت بر وقت کرتے ہیں، تو کبھی یہ امید مت رکھیں کہ ہر حال میں آپ کا فصل اور آپ کا باغ اچھا ہوگا، چونکہ یہ مالک کی اس حکمت پہ اور اس کے فیصلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ وہ پھل پھول لگائے یا نہ لگائے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کا وہ لگائے گا یا نہیں لگائے گا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، اب وہ مثال ہمیں چونکہ زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ سکتی ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ بیٹا، ایک نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی زوجہ ہے، اور آپ اندازہ کیجیے حضرت ہاجرہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے صفا و مروہ کے درمیان اپنی دعا کی قبولیت کا ایک عمل انجام دیا۔ دعا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت ہاجرہ کے اس عمل کو سمجھیے۔ ایک نبی کا بیٹا اور دوسرا نبی خود یہاں پہ پیاسا ہے، تو حضرت ہاجرہ یہاں پہ بیٹھ سکتی تھیں کہ میں ایک نبی کی زوجہ ہوں، اور دوسرا جو میرے گود میں اس وقت ہے یہ بھی تو نبی ہے، لہٰذا خالق کائنات سے کہتی ہیں پروردگارہ تو نے میرے شوہر کو حکم دیا مجھے اس جگہ پہ چھوڑ کے چلا جائے، تو ہے بھی بڑا عادل، مجھے یقین ہے تو نے کھانے پینے کا انتظام رکھا ہوگا، تو اب ہماری برداشت سے، ماں بیٹے کی برداشت سے باہر ہو گئے، اب تو پانی عطا فرما۔ یہ دعا کی جا سکتی تھی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت ہاجرہ کا کام کیا ہے؟ مالی دکم پانی لانا۔ حضرت ہاجرہ کا کام ہے 7 چکر لگانا تلاش آب میں، پانی کی تلاش میں۔ انسٹرکشنز نہیں دی ہیں حضرت ہاجرہ نے کہ وہ انسٹرکشنز دیتی ہیں کہ پروردگارہ اب میرا بیٹا اتنی مشکل میں، اور اب تو بالکل آخری سٹیج پہ آ گیا، بالکل بھی نہیں، بلکہ کیا کیا؟ تلاش آب کیا۔ یہ دعا ہوتی ہے، یہ دعا حقیقی دعا یہ ہے۔ تلاش آب کیسے؟ تلاش آب بذریعہ سعی، یعنی پہلے کوشش کی اور پھر توکل بھی تھا اللہ کی ذات پر۔ 7 چکر وہی لگاتا ہے جس کو اللہ کی ذات پہ توکل ہو۔ میں عموماً مثال دیا کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک واٹر کولر پڑا ہو، تو آپ اس کی ٹوٹی دباتے ہیں، گلاس نیچے رکھتے ہیں، پانی نہ نکلے تو تھوڑا کولر کو ایک طرف جھکاتے ہیں جس طرف سے وہ پانی نکل رہا ہوتا ہے کہ شاید کہیں تھوڑا بہت ہے تو اس طرف سے نکل آئے۔ یہ دوسری ٹرائی کر کے پھر آپ گلاس نیچے رکھتے ہیں، پھر بھی پانی نہ نکلے تو پھر شاید کوئی ڈھکن کھول کے بھی دیکھ لے کہ اس کے اندر پانی ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ تیسری ٹرائی ہے۔ اب ڈھکن کھول کے دیکھ لیا پانی نہیں ہے، کیا کوئی عقل مند چوتھی ٹرائی کرے گا؟ حضرت ہاجرہ ایک ماں ہے، ایک ماں کی نظر سے پانی تلاش کر رہی تھی۔ 1 2 3 4 ٹرائیز ہو گئی، کیا کوئی عقل مند 5ویں 6ٹھی ٹرائی کے لیے بھاگے گا وہیں پہ اسی جگہ پہ؟ یا تو کسی نئے پہاڑ پہ جاتی نا، اور کسی اور پہاڑ پہ جا نہیں سکتی تھی کہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے، یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ پانی کو تلاش کر سکتی تھی۔ مگر کوشش پوری، کوشش کتنی؟ جتنی کرنا چاہیے تھی اس سے بھی 7 گنا زیادہ کوشش ہے۔ پوری کوشش کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ پھر بھی توکل تھا، ہے وہ عادل، اس نے یہاں میرے اور میرے بیٹے کی ساری ضروریات رکھی ہیں، اس کی عطا میں کوئی شک نہیں ہے، میری طلب میں کوئی کمی ہے، میری جستجو میں کوئی کمی ہے، لہٰذا مجھے پانی نہیں مل رہا۔ یہ تلاش آب ہے۔ مالی دکم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں پاوے، یہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے۔ لہذا تلاش آب حضرت ہاجرہ کو جو پانی ملا، اور آپ دیکھیں نا، یہ چھوٹی سی ایگزامپل اگر ہوتی تو کبھی بھی خالق کائنات نے صفا و مروہ کے درمیان حضرت ابراہیم کو نہ دوڑایا ہوتا۔ میں گویا یہ کہتا ہوں کہ زبان حال سے یہ کہا جا رہا تھا، ابراہیم تو نبی ہے، ہاجرہ تیری امتی ہے، تو امام ہے، ہاجرہ تیری امتی ہے، تو شوہر ہے، ہاجرہ تیری زوجہ ہے، تیری محکومہ ہے ایک لحاظ سے، لیکن جب تک تو ہاجرہ نے جہاں پانی ڈھونڈا اور تلاش آب کا طریقہ سکھلایا ہے انسانیت کو، جب تک تو بھی وہاں نہیں دوڑے گا تیرا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ اے محمد مصطفیٰ، تو فاطمہ زہرا کا بابا ہے، تو خلقت کائنات کی وجہ اور سبب ہے، لیکن جب تک حضرت ہاجرہ کے قدموں پہ آپ بھی نہیں چلیں گے، جہاں بی بی نے پانی کی تلاش کیا، تلاش آب سکھایا، اپنے سوال کا جواب کیسے ملتا ہے یہ دنیا کو بتلایا کہ جب تم سوال کرتے ہو خدا سے تو المجیب کیسے جواب دے رہا ہوتا ہے۔ وہ سادہ پانی نہیں دیتا، تم جتنی طلب اور جتنی کوشش اور جتنی سعی اور جتنا توکل بڑھاؤ گے وہ اتنا ہی پانی کا معیار بڑھا دے گا، یہاں تک کہ وہ زمزم بھی دے دے گا اور دے گا بھی پاؤں کی ایڑیوں کے اندر سے، چونکہ وہ المجیب ہے۔ وہ المجیب، وہ جواب ضرور دے گا۔ اٹ ڈیپینڈز کہ آپ سوال کیسے کر رہے ہو، اٹ ڈیپینڈز کہ آپ سوال اور پکار کیسے رہے ہو، دعا کس انداز سے کر رہے ہو۔ یہی کام آپ حضرت مریم کی جستجو میں دیکھ لیجئے۔ حضرت مریم کا کام کیا تھا؟ حضرت مریم کو قرآن مجید یہ بتاتا ہے تیرا کام ہے کھجور کے تنے کو زور زور سے ہلانا۔
جب تک تو اپنا کام نہیں کرے گی اے مریم میری کنیز معصومہ بی بی اور عیسیٰ مسیح کی والدہ، جب تک آپ بھی یہ کام نہیں کریں گی. آپ کا کام ہے کھجور کے تنے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اپنی طرف کھجور کے تنے کو ہلائیے. اور میں سورہ مریم میں جو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں میں وہاں عرض کر چکا کہ حضرت مریم گویا کہہ سکتی تھی پروردگارا ابھی ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے، جس ماں کے یہاں ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہو کھجور کا اتنا موٹا تنا کیسے ہلا سکتی ہے وہ؟ اتنے سارے معجزات پہ معجزات کر کے تو نے عیسیٰ جیسا بیٹا میری گود میں دے دیا. کھجور کھانے سے جتنی طاقت ملتی ہے کیا طاقت آٹومیٹیکلی میرے جسم میں انجیکٹ نہیں کر سکتا تو؟ نہیں. مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں لاوے پاوے. تو یہاں یہی ہے مریم کا کام کھجور کے تنے کو زور سے ہلانا ہے. کھجور سرسبز بھی کر دی، کھجوریں لگ بھی گئیں پک بھی گئیں، مگر ملیں گی تب جب حضرت مریم اپنے حصے کا کام کریں گی. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، مریم میں المجیب ہوں، تیری پکار کو سنوں گا، تیری طلب کو پورا کروں گا، تیرا سوال بھی پورا کروں گا، لیکن اپنے پاس جو جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی ہو اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ ذرا نا تو ساکت علیہ رطبا جنیا، تازہ کھجوریں گریں گی، ان کو چننا بھی ہوگا، کھانا بھی ہوگا، پھر ان کی طاقت آپ کو ملے گی، پھر تر و تازہ ہو جائے گی آپ. سو میں اگر یوں کہوں کہ ان براڈر کانٹیکس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعا کا معنی کیا ہے؟ خدا کے قوانین کا اتباع کرنا. یہ کس نے بتایا؟ حضرت حاجرہ نے بتایا. یہ کس نے بتایا؟ حضرت مریم نے بتایا. یہ ایون کربلا کی تحریک میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بتایا. لیکن چونکہ میں آپ سے عرض کیا یہ بہت مختصر سے بوسٹرز ہوتے ہیں، وگرنہ اس پہ بہت آپ خود اندازہ کریں. ایک لفظ سے عورت نازک مزاج ہوتی ہے. اللہ کی ذات نے حضرت حاجرہ کی دعا سنتے ہوئے بھی، حضرت مریم کی دعا سنتے ہوئے بھی، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی وہ دعا کہہ لیجئے جس کا اعلان انہوں نے دربار یزید میں کیا تھا کہ لن تمحو ذکرنا، تو کبھی ہمارا ذکر نہیں مٹا سکے گا. ان بیبیوں کی دعائیں سنتے ہوئے بھی اپنے قوانین کو معطل نہیں کیا. یعنی ایک خاتون کے لیے بھی اس کی طلب تب ملی جب اس نے جستجو اور کوشش پوری کی. تو ایک مرد کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ میں پوری کوشش کے بغیر خدا سے بیٹھ کے سوال کروں گا اور وہ مجھے مل جائے گا؟ وہ المجیب ہے. لیکن المجیب تب ہے جب آپ پہلے دعا مانگتے ہیں، پکارتے ہیں، سوال کرتے ہیں. آپ کی پکار، سوال اور دعا کا جینوئن ہونا ضروری ہے، پھر وہ المجیب ہے، پھر وہ ضرور بضرور جواب دیتا ہے. سو دعا کیا ہے؟ دعا کا معنی گویا کہ قوانین خدا کا اتباع کرنا ہے. اور المجیب کا پھر کیا معنی ہے؟ یعنی خدا کی طرف سے جو جواب آتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان قوانین کو اللہ کی ذات نتیجہ خیز بنا دیتی ہے. جب ان قوانین کی اتباع کرتے ہیں، کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اللہ کی ذات ان قوانین کو یوں نتیجہ خیز بناتی ہے کہ زمزم جاری کر دیتی ہے. لیکن کب؟ جب آپ نے پچھلے سارے قوانین، محنت، کوشش، سعی، اپنے اندر پائی جانے والی ساری طاقتوں کا استعمال، اور ابھی بھی اللہ سے امید اور توکل اور بھروسہ، جب ان ساری چیزوں کو جاری آپ کرتے ہوتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، تو پھر زمزم جاری کر دیتا ہے وہ. اسی طریقے سے تازہ پانی کا چشمہ حضرت عیسیٰ کی ایڑیوں سے نکلتا ہے. تازہ تازہ کھجوریں جو ہے وہ ایک خشک کھجور جو پہلے تھی اس کے تازہ تازہ شاخوں سے تازہ کھجوریں نکلتی ہیں. لیکن کب؟ جب اللہ کے قوانین کو حضرت مریم سلام اللہ علیہ فالو کرتی ہیں تو اس کے بعد جا کر یہ ہو رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں. لہذا المجیب کا معنی کیا ہے؟ جواب دینے والا. لیکن کب جواب دینے والا؟ جب آپ اللہ کی ذات کے، یعنی یوں اگر کہوں کہ دعا کا معنی کیا ہے؟ دعا کا معنی ہے اللہ کے قوانین اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا. اور دعا کا جواب دینا یعنی المجیب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس اطاعت کے نتائج آپ کے حق میں مرتب کرے گا. مثلا ایک مثال دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم المجیب کی دوسرے معنی کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، فرعون کا مقابلہ تھا اور فرعون کے مقابلے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں خالق کائنات سے. جب وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، پروردگارا تو ہمیں اس مقابلے میں کامیاب فرما، ہمیں ثابت قدم فرما، ہمیں سرخ رو فرما، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی دعاؤں کے جواب میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہا جاتا ہے قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے. فاستقیما، پس اب تم اپنے اس پروگرام پر ثابت قدم ہو جاؤ اور پوری استقامت سے کھڑے ہو جاؤ. یہاں ذرا ایک سوال دیکھیے آپ کہ
اگر دعا قبول ہو جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے مانگا تھا وہ سارا کچھ تو انہیں دے دیا گیا، یا تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم نے مانگا تھا تمہیں دے دیا گیا یا تمہیں مل جائے گا. تو دعا قبول ہونے کے بعد پھر تو اس کی کوئی کوشش کی ضرورت ہی بچتی نہیں تھی نا، جب کہہ دیا گیا کہ قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے. لیکن کہا کیا جا رہا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، لہذا اب تمہیں بڑی استقامت کے ساتھ اس پروگرام پر کاربند رہنا ہوگا. تو اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ جو کچھ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کہا گیا ہے قد اجیبت دعوتکما کے ضمن میں، وہ صرف اتنا تھا کہ تمہاری یہ آرزوئیں ہمارے قانون کے مطابق ہیں. یہ جو تمہاری آرزو تھی کہ حق غالب آ جائے، باطل مٹ جائے، باطل شکست کھا جائے، تمہاری یہ آرزو، تمہاری یہ طلب، تمہارا یہ سوال ہمارے قانون کے عین مطابق ہے. لیکن ملے گا کب؟ ایسے بیٹھے بٹھائے ملے گا نہیں. تم اس نتیجے کے حصول کے لیے نہایت مستقل مزاجی سے کوشش کرو گے، فاستقیما، قیام کرو گے، محنت کرو گے، مقابلہ کرو گے، پھر تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے. پھر کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی ایک نبی بھی جب دعا کرتا ہے تو اس دعا میں بھی کہا جاتا ہے دیکھو جب تک ہمارے قوانین کو فالو نہیں کرو گے اس وقت تک ہم المجیب ہیں، مگر تمہاری اجابت دعا نہیں ہو سکتی ہے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. لہذا ایک معنی مختصر کرتے ہیں ہم اس بات کو کہ المجیب کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اس کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے کسی بھی فیلڈ میں جب کوئی سا بھی کوئسچن کرتے ہوتے ہیں تو اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. پھر خالق کائنات المجیب ہے، یعنی ہمیں اس کا جواب دیتا ہوتا ہے اور اس کے تمام نتیجے ہمارے حق میں بہتر کرتا ہوتا ہے. حضرت ہاجرہ کی مثال آپ کے سامنے، حضرت مریم کی مثال آپ کے سامنے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی مثال آپ کے سامنے عرض کی ہے. لیکن محنت، کوشش، سٹرگل، تمام طاقتیں اور قوتیں صرف کرنا، امید اللہ کی ذات پہ رکھنا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ سارے ایلیمنٹس مل کے جب آپ ایک کام کرتے ہیں پھر وہ المجیب ہوتا ہے، آپ کی ان تمام چیزوں پہ اپنی برکتیں نازل کرتا ہے اور ان چیزوں کو نتیجہ خیز بناتا ہے. ایک معنی المجیب کا یہ ہے. المجیب کا ایک اور معنی بھی ہے، البتہ اس میں جب چونکہ آپ یہ والا ہم معنی کریں گے تو اس کے لیے ہمیں دعا جو ہے آپ کہہ لیجیے یہ قدر ایک روایتی دعا کہہ لیجیے. چونکہ مثلا ہم دعا کرتے ہوتے ہیں یا قرآن مجید میں جیسے کہ دعائیں ہیں کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے پروردگار ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور جو ہمارے معاملات حد سے بڑھ گئے ہیں ان میں تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے قدموں کو استقامت عطا فرما. اور اس طرح کی جتنی دعائیں ہم خالق کائنات سے کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہمیں کہہ سکتا ہوں قدر روایتی دعا ہے، کہ جس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ بظاہر اتنا بڑا جو ہے وہ سٹرگل کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی دعاؤں کی قبولیت کا کیا مطلب ہے؟ اس دعاؤں کے لیے وہ المجیب ہے یعنی کیا؟ اب اس کے لیے تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ہم جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ مقابلے کے لیے اور قیام کے لیے مسلح ہو گئے اور تیار ہو گئے فرعون کے مقابلے میں. لہٰذا اس طرح کی دعا کے بعد تو کوئی مسلح ہونا نہیں بنتا. اس طرح کی دعا کے بعد تو نہ تو کھجور کا تنا ہلانا بنتا ہے، نہ اس صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا بنتے ہیں. تو یہ جو دعائیں بظاہر روایتی دعائیں آپ کہہ لیجیے جو ہم مانگتے ہوتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کے لیے آپ کو دوبارہ دعا کا معنی سمجھنا پڑے گا، تب المجیب کا معنی سمجھ آئے گا کہ وہ اس طرح کی دعاؤں کے لیے المجیب ہے، جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے، یعنی کیا. دیکھیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں دعا ہی کے روٹ لیٹر سے ہوتا ہے الدواعی. الدواعی ان چیزوں کو اور ان اشیاء کو کہا جاتا ہے جو انسان کے جذبات کو ابھار کر اس کے اندر انتہائی جذباتی کیفیت پیدا کرتی ہیں، جس جذباتی کیفیت کو ہم بعض اوقات اردو میں ہیجان کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کر دیتی ہوتی ہیں. جب کوئی بھی شخص اس طرح کی دعا اپنے پروردگار سے مانگ رہا ہوتا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، تو کیا یہ خدا کو انسٹرکشنز تو نہیں ہے کہ پروردگارا تو یہ بھی کر دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر، اور اسرافنا فی امرنا جو ہے اس معاملے کو بھی تو دیکھ لے، وثبت اقدامنا ہمارے پاؤں بھی ثابت قدم تو نے کرنے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافروں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اور ہمیں بھی اپر ہینڈ جو دینا ہے وہ بھی تو نے ہی کرنا ہے. کیا یہ بات پھر وہی تو نہیں آ رہی کہ انسٹرکشنز دینے والی؟ نہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ الدوائی ہیں. یعنی الدوائی کا کیا مطلب؟ یعنی یہ وہ دعائیں ہیں
کہ جس میں انسان اپنی آرزو، اپنی خواہش اور اپنی تمنا اپنے پروردگار کے سامنے کرتا ہے اور اپنی آرزو کے پورا ہونے کی درخواست کرتا ہے پروردگار سے۔ یہ دعائیں در حقیقت کیا ہوتی ہیں؟ ہماری آرزو کی شدت کا پیمانہ بتا رہی ہوتی ہیں۔ یعنی اس شدت سے ہمارے اندر آرزو ہوتی ہے، اور وہ آرزو پھر کیا کرتی ہے؟ جیسے میں نے کہا، ہمارے جذبات کو ابھارتی ہے، اور یہ جذبات اس قدر ابھرتے ہیں کہ ہمارے اندر پائی جانے والی وہ طاقتیں جن کو ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا، وہ قوتیں جو ہم نے کبھی استعمال نہیں کی تھی، وہ بیدار ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ہمارے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں، چونکہ یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری تمنا ہے، یہ ہماری آرزو ہے، یہ ہماری چاہت ہے کہ پروردگارا وانصرنا علی القوم الکافرین، مثلا یہ آخری جملہ یہ اپنے سامنے رکھیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر پائی جانے والی ساری چھپی ہوئی صلاحیتیں، ساری دبی ہوئی صلاحیتیں، ان سے ہمارے اندر ایک تغیر پیدا ہوتا ہے، خفیہ صلاحیتیں ابھرتی ہیں، مضمر صلاحیتیں ابھرتی ہیں، اور پھر اس سے انسان کے اندر ایک عزم پیدا ہوتا ہے، ایک یقین پیدا ہوتا ہے، ایک ہمت اس کی بنتی ہے، اور اپنی طاقت اور قوت کا استعمال کرتا ہے، اور وہ چیزیں جو اس کے لیے ہرڈلز بن رہی تھیں اور موانع بن رہی تھیں، پھر وہ ان موانع کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی وہ جو مد مقابل قوت ہوتی ہے اس کے اوپر غلبہ پا لیتا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ الدوائی، میں نے عرض کیا نا، الدوائی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کے اندر ایسی کیفیت کا پیدا ہونا کہ جس کے اندر اس کی چھپی ہوئی تمام صلاحیتیں بیدار ہو جائیں، اور وہ اپنے مقصد کے لیے کسی بھی قسم کا کام کرنے سے دریغ وہ نہ کرے۔ لہٰذا جب اس طرح کی ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ الدوائی کے زمرے میں ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر میں اس کو اگر یوں کہوں کہ اقبال نے جیسا کہ کہا ہے، اور بڑا خوبصورت اقبال کا شعر ہے جو دعا کے مفہوم کو بیان کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ یہ دعا کرنا مجھے بدلنے کے اوپر جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے کہ تجھے بدلنا پڑے گا۔ اگر یہ تو چاہتا ہے کہ وہ ثبت اقدامنا، میرے قدم ثابت قدم رہیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ربنا اغفر لنا ذنوبنا، تو تمہیں بدلنا پڑے گا۔ سو دعا اپنے آپ کو بدلنے کا فارمولہ ہے۔ جہاں پر بھی دعا ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، دو طرح کی دعا یا دو طرح کے المجیب کے معنی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو ہے وہ جو ہماری اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی فرما برداری میں جو کوشش ہوتی ہے، اس کو نتیجہ خیز بنانے والی ذات المجیب، اور دوسری وہ ذات کے جو اس چیز کو ممکن بناتی ہے کہ جس سے میں بدل جاؤں، میرے اندر تغیر پیدا کرنے والی، اور میرے سامنے عزم پیدا کرنے والی، اور میرے اندر ہمت اور حوصلہ بلند کرنے والی، اور میری تمام خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے والی ذات کے جس سے پھر میں بدلتا ہوں۔ لیکن محنت، کوشش ہمیں اپنے پارٹ پہ کرنی ہوگی، تبھی جا کے انشاءاللہ تعالی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ سو آج کے اس نام کو جب ہم المجیب کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ المجیب یعنی جواب دینے والا۔ جواب اسی کو دیا جاتا ہے جو سوال کرتا ہے، جواب اسی کو دیا جاتا ہے جو پکارتا ہے، اور جواب اسی کو دیا جاتا ہے جو دعا کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو وی ہیو ٹو میک شور کہ ہم نے خدا کو پکارا تو ہے یا نہیں۔ پکارنا کیسے ہے؟ میں 3 ایگزامپل آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ حضرت ہاجرہ کی ایگزامپل سب سے بڑی ایگزامپل ہے، کیسے اس ماں نے پکارا۔ وہ بہت سارے ہیلے بہانے ہو سکتے تھے ان کے پاس کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی رہتی اور نہ جاتی صفا و مروہ کے اوپر کہ پروردگارا یہ بیابان ہے، کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، کوئی درندہ نہ آ جائے، میرے بچے کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ نہیں، پکار ویسی جیسے حضرت ہاجرہ نے کی، کوشش ایسی جیسے حضرت مریم نے کی، استقامت ویسی جیسے حضرت موسیٰ و ہارون نے کی۔ اس طرح سے جب ہم خالق کائنات پکارتے ہیں، اس کے قوانین کا اتباع اور فرما برداری کرتے ہوئے، تو وہ نتائج کو ہمارے حق میں موڑ دیتا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ چیزیں جو ہماری خواہش ہوتی ہیں، ہماری آرزو ہوتی ہیں، ہماری تمنا ہوتی ہیں، وہاں پر وہ المجیب ہے کہ ہمیں ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، ہماری صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے، اور پھر ہمیں اس مشن اور مقصد پہ چلنے کی طاقت اور قوت دیتا ہے۔ جب ہم اس نام سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دعا ہے خالق کائنات انشاءاللہ تعالی ہمیں المجیب ذات کا واسطہ، ہمیں سوال کرنے کا ہنر سکھا دے، ہمیں سوال کرنے کا طریقہ و سلیقہ سکھا دے، اور ہمیں پکارنے کی ادا سکھلا دے، اور ہر وہ چیز جو دنیا میں ہمارے لیے بہتر ہے اس کے لیے جتنے بھی سٹیپس اور اقدامات کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں، خالق کائنات ان تمام اقدامات کرنے کا ہمت اور حوصلہ اور عزم اور یقین عطا فرمائے، اور ہر وہ چیز جو ہمارے لیے زندگی میں بہتر ہے وہ عطا فرمائے،
اور اس کو چیز کو حاصل کرنے کے لیے تمام تگ و دے اور کوشش و محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔